خوف خدا عزوجل اور ایک گارا بنانے والا مزدور۔ گارا بنانے والا مزدور اور خوف خدا عزوجل۔ ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا ہوا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ جا پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی، تو جہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے، اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا۔ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا رب عزوجل مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ پھر بغداد میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ عزوجل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غم زدہ رہا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا تو کمرے کے کونے سے ندا آئی، اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیا اللہ عزوجل کے دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کا بوسہ دیا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرنے لگا۔ اس کے تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخرکار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کہ اب میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رقیے کا سہارا لیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تجھے کس نے دی؟ میں نے عرض کی، ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا مزدور، اور رو پڑا۔
काफ़ी देर होने के बाद मुझसे पूछा, वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया, वो मज़दूर फ़ौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और असर तक बेहोश रहा। मैं इस दौरान हैरान और परेशान वहीं मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ अफ़ाका हुआ तो मुझसे दरियाफ्त किया, इसकी वफ़ात के वक्त तुम इसके पास थे? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो कहने लगा, इसने तुझे कोई वसीयत भी की थी? मैंने इससे नौजवान की वसीयत बताई और वो पैगाम भी दे दिया जो उस नौजवान ने खलीफा के लिए छोड़ा था। जब खलीफा ने सारी बातें सुनी तो मज़ीद गमगीन हो गया और अपने सर से अमामा उतार दिया, अपने कपड़े चाक कर डाले और कहने लगा, ए मुझे नसीहत करने वाले, ए मेरे ज़ाहदो पारसा, ए मेरे शफीक। इस तरह के बहुत से अलकाबात खलीफा ने मरने वाले नौजवान को दिए और मुसलसल आंसू बहाता रहा। ये सारा मामला देखकर मेरी हैरानी और परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। खलीफा एक आम से मज़दूर के लिए इस कदर गमज़दा क्यों है? जब बारात हुई तो खलीफा ने मुझसे इसकी कब्र पर ले जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मैं इसके साथ हो लिया। खलीफा चादर में मुँह छिपाए मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जब हम कब्रिस्तान पहुँचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, अलीजा, ये उस नौजवान की कब्र है। खलीफा इसकी कब्र से लिपट कर रोने लगा। फिर कुछ देर रोने के बाद इसकी कब्र के सराहने खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, ये नौजवान मेरा बेटा है, मेरी आंखों की ठंडक और मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक दिन ये रक्सो सुरूर की महफिल में गुम था कि मकतब में किसी बच्चे ने ये आयत करीमा तलावत की, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों को अभी भी वो वक्त ना आया कि इनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए? जब इसने ये आयत सुनी तो अल्लाह ताला के खौफ से थर थर कांपने लगा और इसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। और ये कहते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। इस दिन से हमें इसके बारे में कोई खबर ना थी, जहाँ तक कि आज तुमने इसकी वफात की खबर सुनाई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।